الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وقال تعالى في مقام آخر: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے اور ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. دنیا میں ہمارے آنے کا اصل مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی ہے. دنیا داری، مال و دولت، بیوی بچے، دوست و احباب، اعزاء اقربا، یہ سب ثانوی درجے کی چیزیں ہیں، سیکنڈری درجے کی چیزیں ہیں. پرائمری چیز کیا ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. کمانا، کاروبار کرنا، نوکری کرنا، اولاد کی پرورش، رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ، کاروباری لین دین، معاملات، یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے. اللہ کی عبادت ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنی ساری زمین کو عبادت کی جگہ بنا دیا ہے. دنیا میں جو بھی جگہ پاک صاف ہو، وہاں پر گندگی نہ ہو اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نماز کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہو، تو وہ جگہ اللہ کی عبادت کے لیے کافی ہے. البتہ
اجتماعی شکل میں یونائٹ ہو کر مل جل کر ہمیں روزانہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ایک جگہ کا متعین ہونا اور وہاں پر 5 وقت اذان کا ہونا، نماز کا قائم کرنا، اور اس جگہ جن چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کا انتظام کرنا اور اس کی نگرانی کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ایک اجتماعی اور دینی شرعی ضرورت ہے۔ ایسی جگہ کو ہم لوگ مسجد کہتے ہیں۔ دنیا کی سب سے پہلی عبادت کی جگہ مسجد وہ ہے خانہ کعبہ، بیت اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، دنیا کی سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، جو کہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی ہے، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، حضرت نوح علیہ السلام نے تعمیر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتے ہوئے آیا اور آگے چل کر ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسجد کی اور خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ دنیا کی وہ سب سے پہلی مسجد ہے، بلکہ دنیا میں سب سے پہلی چیز جس کو بنائی گئی ہے اگر کہا جائے کہ وہ خانہ کعبہ ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ زمین میں سب سے پہلا حصہ جو پانی سے ابھر کر کے اوپر آیا وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس کے بعد ساری زمین کو بنائی گئی، کیونکہ دنیا اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، لہٰذا جس جگہ عبادت کی جائے اس کو پہلے بنایا گیا، اس کے بعد ساری زمین کی بناوٹ عمل میں آئی۔ صحابی نے پوچھا کہ حضرت اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسجد اقصی ہے، بیت المقدس، جو کہ فلسطین کے اندر موجود ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ حضرت ان دونوں مساجد کے درمیان کتنے زمانے کا فاصلہ ہے؟ حضور نے فرمایا 40 سال کا زمانہ ہے۔ پہلے خانہ کعبہ کو بنایا گیا، اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ تو دنیا کی سب سے پہلی جگہ اور سب سے پہلی عبادت کی جگہ وہ مسجد ہے، اور مسجد موجود ہے تو ہمارا ایمان موجود ہے۔ مسجدیں اگر نہ ہو، اذان نہ ہو، نماز نہ ہو، قرآن اور حدیث کی تعلیم مساجد کے اندر نہ ہو، تو پھر
ایمان والوں کا اسلام اور ایمان باقی رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مساجد کی وجہ سے میرا اور آپ کا ایمان بچ کر کے رہتا ہے، میرا اور آپ کا اسلام صحیح سالم رہتا ہے۔ جس جگہ مسجد نہیں ہوتی ہے، جس علاقے میں مسجدیں نہیں پائی جاتی ہیں، وہاں کے لوگوں کا اسلام برائے نام رہتا ہے۔ لوگ ان کو صرف نام سے مسلمان جانتے ہیں، ورنہ ان کی شکل و صورت، ان کے اعمال، ان کی نقل و حرکت، ان کے معاملات مسلمان جیسے نہیں ہوتے۔ جس علاقے میں مسجد ہوتی ہے، جس شہر میں، جس گاؤں میں مسجد ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہاں کے مسلمانوں کے درمیان اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، صحیح راستے پر وہ چلنے والے بنتے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو تم گواہی دو کہ یہ آدمی مومن ہے، اس کے اندر ایمان ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور مرنے پر اور مرنے کے بعد والی زندگی پر، آخرت پر، قیامت پر، جنت پر، جہنم پر اس آدمی کا ایمان ہے، تبھی تو یہ مسجد میں آ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اذان دے رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مسجد کی حفاظت کر رہا ہے، مسجد میں اس کا دل لٹکا ہوا ہے۔ ورنہ مسجد کو آنے سے ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہم سب مسجد میں آتے ہیں، کون ہم کو 100 روپیہ دینے والا ہے کہ آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے، چلو جاتے ہوئے 100 روپیہ لے کر کے جاؤ۔ ہر نماز پر آپ کو 100 روپیہ، ہر نماز پر آپ کو اتنا انعام ہے، آپ کا فلاں کام کر دیں گے۔ مسجد میں تو آدمی آ کر کچھ لے کر کے نہیں جاتا دنیا، بلکہ دے کر کے جاتا ہے۔ مسجد میں اپنا مال لگا کر کے جاتا ہے۔ مسجد کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث فخر اور باعث سعادت سمجھتا ہے۔ حتیٰ کہ سنجیدہ مزاج غیر مسلم بھائی بھی ایسے ہیں جو اپنا پیسہ مسجد میں لگانے کے لیے اپنے لیے باعث خوشی اور باعث سعادت سمجھتے ہیں، مسجدوں میں آ کر دے کر جاتے ہیں، رمضان میں افطاری کا سامان دے کر کے جاتے ہیں، جمعہ میں کسی مسلمان کے ذریعے مسجد میں چندہ پہنچا کر کے جاتے ہیں، مدارس میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں۔ تو مسجد میں مسلمان آتا ہے، جاتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، خدا کا خوف ہے، اللہ سے اس کو محبت ہے، مسجد سے اس کو محبت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بلا شبہ مسجدوں کی تعمیر کرنے والے وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ وہ لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اپنا مال غریبوں میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی لوگ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور مسجدوں کی نگرانی کرتے ہیں اور مسجدوں کا نظام چلاتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر البقاع مساجد اللہ فی الارض، زمین میں سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ آپ نے اپنا گھر بنایا، آپ کا گھر چاہے کتنے ہی کروڑ روپیہ کی قیمت رکھتا ہو، 10,000 کروڑ ڈالر سے آپ نے اپنا گھر بنایا، مان لیجئے، فرض کیجئے، ایک assumption ہے، آپ نے اپنا گھر بنایا 10,000 کروڑ ڈالر خرچ کر کے، ہیرے جواہرات، سونا چاندی اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے ڈال کر کے اپنا گھر بنایا، اور آپ کے محلے میں ایک مسجد ہے بالکل چھوٹی سی، 1000 اسکوائر فیٹ کی مسجد ہے، اس کی دیواریں بھی مٹی کی ہیں اور اس کی چھت بھی لکڑی سے بنائی گئی ہے، نہ وہاں مائک کا انتظام ہے، نہ وہاں ٹیوب لائٹ ہے، نہ پنکھا ہے، اور وضو کرنے کے لیے بھی کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں تو اس مسجد میں آپ کی پیشانی میں مٹی کے کنکر چبھتے ہیں، اس قدر چھوٹی سی اور معمولی سی مسجد ہے۔ لیکن یاد رکھیے، وہ جو مسجد ہے جس میں آپ تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ مسجد آپ کے بنائے ہوئے 10,000 کروڑ ڈالر کے گھر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ وہ مسجد اللہ کو آپ کے اتنی قیمتی گھر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ اللہ کے گھر کی عظمت ہے۔ اور اللہ کے گھر کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ جن میں 29ویں پارے میں کہ یہ جو مسجدیں ہیں صرف خانہ کعبہ نہیں، مسجد نبوی نہیں، بیت المقدس نہیں، ساری دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں، چاہے بڑی مسجد ہو جس میں کئی لاکھ مسلمان نماز پڑھنے کی جگہ ہو، چاہے چھوٹی سی مسجد ہو جس میں ایک صف کی جگہ ہو، چھت بھی نہ ہو، پلاسٹنگ بھی نہ کی گئی ہو، بالکل معمولی سے معمولی مسجد سے لے کر بڑی سے بڑی مسجد تک سب کی سب مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، للہ یہ عربک گرامر ہے، للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے اس جگہ کو وقف کر دیا گیا ہے، اللہ کے لیے زمین کے اس حصے کو فکس کر دیا گیا ہے کہ یہ مسجد ہے، یہاں پر عبادت ہوگی۔ جب ایک جگہ کو مسلمانوں نے نماز کے لیے متعین کر دیا، اس کو مسجد کا نام دے دیا، اب وہ جگہ چاہے آپ ساتوں زمین اندر چلے جائیں اور اس جگہ کے اوپر ساتوں آسمان تک پہنچ جائیں، یہ ساری کی ساری جگہ نماز کے لیے رہے گی اور مسجد بن کر کے رہے گی قیامت تک کے لیے۔ کوئی مسلمان اس مسجد کو بیچنے کا حق نہیں رکھتا، کوئی مسلمان اس جگہ کو دوسرے کے ہاتھ میں دینے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ وہ اب مسلمانوں کی ملکیت سے نکل کر کے اللہ کی ملکیت میں چلی گئی۔ گھر ہے آپ کا، وہ اپنا ہے، فیکٹری ہے آپ کی، وہ اپنی ہے، لیکن مسجد آپ نے نام رکھ دیا کسی جگہ کے لیے، آپ نے وہاں پیسہ لگا کر کے مسجد بنائی ہے اور سب لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے آنے جانے لگ گئے۔
اب قیامت تک کے لیے وہ جگہ مسجد ہی رہے گی۔ کسی مسلمان کو حق نہیں کہ اس جگہ کو مسجد سے ہٹ کر کے کسی اور شکل میں بدل دے، اس جگہ کو بیچ دے، اس جگہ کو کسی اور جگہ کے بدلے میں کسی کو دے دے۔ کسی مسلمان کے اختیار میں یہ ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے لیے ہے، وہ جگہ اللہ کے لیے ہے۔ للہ کا مطلب یہ ہے، جیسے کہا جاتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ہے۔ اسی طرح وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہے، ایک دو دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے وہ جگہ اللہ کے لیے ہے بس۔ یہ الگ بات ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں، ظلم کرنے والے حکمران کسی اللہ کے گھر کو، کسی مسجد کو جبراً، ظلماً یا قانون کو بدل کر کے چھین لیں، وہ الگ بات ہے، لیکن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس جگہ کی حفاظت کی جائے، ایک ایک بالشت کی حفاظت کی جائے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، میری امت جو عمل کرتی ہے ان اعمال کو میرے سامنے پیش کیا گیا، مجھے دکھایا گیا کہ ایک مسلمان نے مسجد میں پڑا ہوا ایک چھوٹا سا تنکا، جھاڑو کا تنکا اٹھا کر کے اس نے باہر پھینک دیا۔ مجھے دکھایا گیا کہ اس نے جو مسجد میں سے ایک تنکا اٹھا کر کے باہر پھینکا، اس پر بھی اللہ نے اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا ہے۔ ایک معمولی سا تنکا اٹھا کر پھینکنا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اب پوری مسجد کی صفائی کرنا، پوری مسجد کی حفاظت کرنا، اس کے ایک ایک دروازے کی، ایک ایک دہلیز کی، ایک ایک اینٹ کی، ایک ایک بالشت جگہ کی حفاظت کرنا اللہ کو کتنا زیادہ پسند آتا ہے، اور اللہ پاک اس پر کتنا بڑا اجر و ثواب دینے والا۔ تو دنیا بھر میں جتنی مساجد ہیں ان علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مرتے دم تک اپنی اس جگہ کی حفاظت کرو، جان دینا گوارا ہو جائے، اپنی جگہ کو کھونا گوارا نہ ہو۔ اللہ کے گھر کو اگر کوئی چھین رہا ہو تو ہمیں خاموش نہیں رہنا۔ علماء کرام کی نگرانی میں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، ملک کے دستور کو سامنے رکھتے ہوئے، امن اور شانتی کا ماحول باقی رکھتے ہوئے، اپنا حق وصول کرنے کے لیے جہاں تک آگے بڑھ سکتے ہو، مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہر مسلمان کا اس کی اپنی حیثیت کے موافق فریضہ ہے۔ صرف ہم اپنے گھر کے لیے کورٹ تک جائیں، اپنی فیکٹری کے لیے کورٹ تک جائیں، اپنی زمین کے لیے، کھیت کے لیے ہم کورٹ تک جائیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی مسجد ہے، اس پر غلط قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پہلے فلاں چیز تھی، فلاں چیز تھی۔ آپ جو بھی دعویٰ کرو، آپ کے پاس جو بھی پروف ہے، جو بھی آپ کے پاس دلیل ہے، آپ لے کر کے پیش کرو۔
ہم بھی اپنے حساب سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی اس جگہ کو مسجد ثابت کرنے کے لیے پیش کریں گے اور اپنے اللہ سے دعا مانگیں گے۔ یہ کام کرنا ہماری ایک ذمہ داری ہے، ہمارا ایک فریضہ ہے، اور یہ کام انفرادی طور پر جیسا چاہے ویسے نہیں کرنا، بلکہ ملک میں موجود جو ملی تنظیمیں ہیں، دینی رہبری کرنے والی جو تنظیمیں ہیں، جمعیت علماء ہند ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اس طرح کی تنظیموں کے ماتحت ہو کر ان کی رہبری میں ان کے گائیڈنس کو فالو کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے ہم کچھ کریں گے تو پھر وہ فتنہ اور فساد کی شکل اختیار کرے گا۔ مسلمان فتنہ اور فساد کو پھیلانے والا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب کیا؟ اسلام یہ جو لفظ ہے یہ نکلا ہے سلامتی سے۔ اسلام پیس اور شانتی کو چاہنے والا مذہب ہے، ریلیجین ہے۔ اسلام کسی پر زور و زیادتی کا آرڈر نہیں دیتا، ناحق کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کچھ فرقہ پرست طاقتیں ملک کے اندر امن و امان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ملک کے اندر پایا جانے والا جو آپسی بھائی چارہ ہے، بردرہڈ ہے، اس کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ تو ہمیں اس کا نشانہ نہیں بننا ہے، کسی سیاسی تنظیم کا ہمیں شکار نہیں ہونا ہے۔ آپ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہوں گے، واٹس ایپ کے ذریعے، نیوز چینل کے ذریعے آپ روزانہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یو پی میں وارانسی میں گیان واپی جو مسجد ہے، اصل میں وہ محلے کا نام ہے، اس مسجد کا نام عالمگیری مسجد ہے یا جامعہ مسجد ہے، اس کا قضیہ چل رہا ہے، مقدمہ چل رہا ہے۔ تو ہمیں ایسے ماحول میں امن کو باقی رکھنا، شانتی کو باقی رکھنا، نیوز میں جو آ رہا ہے اس کو 100% صحیح نہیں سمجھیں، اس کو 100% غلط بھی نہ سمجھیں۔ ملک میں ہمارے بڑے بڑے رہنما موجود ہیں، مسلم قائدین موجود ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جمعیت علماء ہند ہے، اس طرح کی جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں وہ حقیقی بات کو سامنے لاتے ہیں اور ملک بھر میں موجود مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ کس وقت میں مسلمان کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ صرف اخبارات کو دیکھ کر کے، واٹس ایپ کو دیکھ کر کے، سوشل میڈیا پر آنے والی خبروں کو دیکھ کر کے ہم اگر کوئی کام کر بیٹھیں تو یہ ہمارے لیے نقصان دینے والا ثابت ہوگا۔ فائدے کے بجائے ہم نقصان کو مول لیں گے۔ اس لیے علماء کرام کی رہنمائی میں، بڑوں کی رہبری میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو ہمیں ابھی جو آرڈر دیا گیا، ابھی جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ سب اپنی اپنی مساجد کی حفاظت کریں، ان کی خدمت کریں اور قانونی اعتبار سے اپنی اپنی مساجد کا جو ہو سکتا ہے انتظام کریں، اور مساجد کو ظاہری اعتبار سے آباد کرنا یہ تو روز اول سے ہمارا فریضہ ہے۔ مسجد ہم نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھو ہمارے محلے کی اتنی بڑی مسجد ہے، اتنے ہزاروں لاکھوں روپیہ ڈال کر کے ہم نے مسجد کا ممبر بنایا ہے اور مسجد کی دیوار پر ہم نے فلاں ٹائلز لگایا ہے
اور مسجد میں ہم نے ایئر کنڈیشن لگایا ہوا ہے، ہمارا امام ویسا، مؤذن ویسا، اس کے لیے مسجد نہیں ہے۔ مسجد کو اللہ کی عبادت کے لیے، مسجد تو آباد کرنے کے لیے ہے، وہاں پر قرآن کی تعلیم ہو، حدیث کی تعلیم ہو، لوگوں کی آخرت کی فکر وہاں پر ہو، اور دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو، مسلمان کو کس طرح زندگی گزارنی ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، پڑوس کا کیا حق ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھائی کا کیا حق ہے، یہ مسجد کے اندر تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ انسانیت کیا ہے، ہیومینٹی کیا ہے، برادرہڈ کیا ہے، یہ سب مسجد کے ذریعے لوگوں میں پیغام پہنچنا چاہیے۔ مسجد کا مقصد اصل یہ ہے۔ افسوس، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے لوگ مسجد بنا دیتے ہیں، لیکن ایک صف نمازیوں کو تیار کر نہیں پاتے، جو 5 وقت کی نماز کو ادا کرنے والے ہوں۔ سال ہا سال گزر جاتا ہے، وہی پرانے بوڑھے نمازی مسجد کو آنے والے، وہی چند گنے چنے نوجوان مسجد کو آنے والے، نیا کوئی نمازی مسجد میں آنے والا نہیں۔ فجر کی نماز میں تو پوری مسجد خالی رہتی ہے، 1-2 صف مشکل سے آتے ہیں، اور جمعہ کی نماز میں پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے دوسرے محلوں سے لوگ آ رہے ہیں یا دوسرے گاؤں سے آ رہے ہیں، حالانکہ یہ سب اسی محلے کے رہنے والے، یہ سب اسی مسجد کے اطراف و اکناف کے رہنے والے ہیں۔ کہاں چلے گئے یہ سب فجر کی نماز میں؟ کہاں چلے گئے یہ سب ظہر کی نماز میں؟ 5 وقت کی نماز میں یہ سب سوتے رہے، کاروبار میں رہے، بیوی بچوں میں رہے، کیا ہم لوگ اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ اس لیے ہمیں کیا کرنا؟ اذان کی قدر کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، مساجد میں ہونے والے دروس کا ہمیں اہتمام کرنا، قرآن کے درس میں بیٹھنا، حدیث کے درس میں بیٹھنا، مسجدوں کی حفاظت کرنا، اس کی نگرانی کرنا، اور مسجدوں میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے اپنی جان کو لگانا، اپنا مال کو لگانا، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اپنے گھر کو بنانے میں لگ گئے، کاروبار اپنا آگے بڑھانے میں لگ گئے، اپنی بیوی کو، بچوں کو جو چیز ضروری ہے اس کے انتظام میں لگ گئے، اور مساجد کی طرف نہیں دیکھا، مدارس کی طرف نہیں دیکھا، تو پھر مرنے کے بعد ہماری گرفت ہو جائے گی، ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے زیادہ فکر کرنے کی چیز کیا ہے؟ مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرے۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کا اضافہ ہو، نوجوانوں کا اضافہ کیسے ہو، بوڑھے لوگوں کا اضافہ کیسے ہو، مختلف کاروبار کرنے والے ہیں ان سب سے ملا جائے، ملاقات کی جائے، اور ان کی ذہن سازی کی جائے، اور ان کو مسجد لانے کی فکر دلائی جائے، نماز کی فکر دلائی جائے، مسجد کی اہمیت ان کے سامنے بیان کی جائے۔ یہ صرف امام کی ذمہ داری نہیں، یہ صرف جماعت والوں کی ذمہ داری نہیں، یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کی فکر کرے، پڑوسیوں کی فکر کرے، محلے والوں کی فکر کرے، ملنے جلنے والوں کی فکر کرے، اور رشتہ داروں کی فکر کرے، اور اپنی مسجد کی آباد کاری کی فکر کرے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس جانب ہمیں بہت زیادہ توجہ دینا۔ اللہ تعالیٰ کو جو لوگ مسجدوں کی حفاظت کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ پسند ہے۔
ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مرد یا ایک عورت، دونوں طرح کی بات حدیث میں موجود ہے۔ مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی ہے، وہ عورت اس مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ جب نمازی نماز پڑھ کر کے چلے جاتے، وہ عورت مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، پانی وغیرہ کا انتظام کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس عورت کا جھونپڑا خالی ہے، وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ وہ عورت کہاں چلی گئی، مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، جو مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی۔ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ، اس کا تو انتقال ہو گیا، اور وہ عورت کوئی بڑے خاندان کی نہیں تھی، اور خود مدینہ کی رہنے والی بھی نہیں تھی، بلکہ کسی دوسرے علاقے سے آئی ہوئی تھی، بالکل لاوارث خاتون تھی، مسجد کی خدمت کرتی تھی، جو کھانے کے لیے مل جاتا اس کو کھا کر اپنے جھونپڑے میں رہا کرتی تھی، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کا تو انتقال ہو گیا، معمولی سی خاتون تھی، ہم نے